دنیا میں بھی اپنا بھائی بنایا اور آخرت میں بھی بھائی بنایا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ادب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا، بلکہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کر عرض کرتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے ابو بکر، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے شان کے بارے میں بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہیں یہ خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کے دروازے پر، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں علی کے اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں بھی بشارت ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے علی، تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، جنت میں میرے اجازت کے بغیر کوئی اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے علی، جنت میں جانے کی اجازت اسی کو دینا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، ان کے شان، مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ایسے صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جن کے دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو، جن صحابہ کے دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہوں اپنے دروازہ بند کر لیں۔ صرف دو دروازے کے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جب یہ صحابہ کرام کے درمیان اعلان ہوا تو صحابہ کرام چھ میں گوئیاں کرنے لگے، یعنی اعتراض کرنے لگے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری زبان سے کچھ ایسے جملے سنے ہیں، اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، میں اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتا، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا ہے کہ حضرت علی کے دروازے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو چھوڑ کر تمام دروازے کو بند کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے علی، تمہاری ذات اور میری ذات ہے جو غسل جنابت کے وقت بھی مسجد نبوی کے صحن میں جا سکتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خیبر اکھاڑنے کا علم دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آج ہم ان نفوس قدسیہ کے تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ اگر اب ہم اپنے لڑکے کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، مقام و مرتبہ ہے۔ کل 13 رجب المرجب شریف ہے، کل ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن جب کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کس وجہ سے جا رہے ہوں گے؟ برے صحبت کی وجہ سے جا رہے ہوں گے۔ وہ حسرت بھری نگاہ اٹھا کر پکاریں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہا ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کی صحبت میں رہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بری بنا دیتی ہے۔ بروں کی صحبت بری بنا دیتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوست ایسا بنائے کہ اگر وہ اللہ کو بھول جائے تو دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد دلا دے۔ دوست ایسا بنانا چاہیے اگر وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو جہنم کے راستے سے ہٹا کر اسے جنت کے راستے پر چلائے۔ صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو حدیث مبارکہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بری بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نیکوں کی صحبت کا انسان پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب عراق فتح ہوا اور وہاں کا بادشاہ قید کر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا تو تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو دوبارہ تمہیں عراق کی بادشاہت عطا کر دی جائے گی، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس بادشاہ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ تلوار لایا جائے۔ تلوار لایا گیا۔ جیسے اس قیدی نے، اس بادشاہ نے تلوار دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے مٹی کے مٹکے میں پانی دیا جائے، مٹی کے پیالے میں پانی دیا جائے۔ پھر اسے مٹی کے پیالے میں پانی دیا گیا۔ جیسے ہی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، اس کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ حضور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قدر نہیں کریں گے۔ سارا پانی زمین میں گرا، زمین میں جذب ہو گیا، اب بھی میں پیاسا ہوں، آپ مجھے قدر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
شخص کو ایک ایسے نیک آدمی کی صحبت میں دیا اور کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ تم رہو. وہ شخص کچھ دن گزرتے ہیں، اس نیک آدمی کی صحبت میں رہتا ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ پیغام آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے